بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے، حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہے ہیں اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالی و وقار کی خوشی و خنشودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لایا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ سے درخواست پذیر ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت رب و رحمان و رحیم آپ کا وقار و اختیار بلند و بالا کریں۔ میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ انہیں شرف یابی بخشتے اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت نیاز و مندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر غلام آپ کے دربار میں آپ کی جنبش، آبرو اور حرکت انگشت پر عمل کرنے کو تیار ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و افخار ہوگا اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کے احکامات کے بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں مأمور ہوگا۔ بادشاہ ذی حشم اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں۔ جو غلام میرے سوالات کے تشفی آمیز اور تسلی خیز جواب دے گا اسے اس دربار شاہی میں بطور مقرب غلام کاغذات تحریر دیے جائیں گے۔ البتہ جو غلام صحیح جواب نہیں دے سکے گا اسے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کے علم کی تکمیل میں سوداگر باری باری ہر ایک غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ہر غلام کے خواص بیان کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف میں رتب ارسلان ہوتا ہے، ان کی انفرادیت بتاتا ہے، مگر بادشاہ کے سوالات کی تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے پاتا۔ اس صورتحال سے بادشاہ قادر مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے، تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کیے، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو، ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر مایوس و نا امید کی حالت میں باضد بجا کہتا ہے، بادشاہ سلامت رب ذوالجلال آپ کی اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود تو ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ اس اعلیٰ و افرا دربار شاہی کے قابل نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے سے لپس پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے
یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، تم اسے فوراً حاضر خدمت کرو تاکہ ہم اس سے بھی چند سوالات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اترے اور ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ یاد رکھو کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق و ذوق سے تمہارے ہمراہ آیا ہے اسے لے آؤ۔ بادشاہ کی حسب حکم سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتے ہیں۔ غلام اداب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سلسلہ سوال و جواب شروع کرتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلاموں کے جوابات کے برعکس یہ غلام جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ غلاموں کو جس نام سے چاہیں یاد فرما لیں۔ غلام نے تو غلام ہی رہنا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام جواب دیتا ہے مالک کی مرضی، جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ اس سے آخری سوال یہ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو فوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب وقت ہے، طلب کرو، جو کچھ طلب کر سکتے ہو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ غلام دست بدست عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور مفلک الحال غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگا دوں۔ میرے کوئی بھی طلب نہیں ہے۔ غلام کے ان جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں، افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، حکیم و طبیب طلب کیے جاتے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے اور وہ سوداگر جو کہ اس غلام کو لایا تھا از حد و متفکر و متاخر ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اس طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑی تفاف کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سماعت آواز میں کہتا ہے اے ابراہیم ادہم، افسوس ہے تجھ پر اور سدا افسوس ہے تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر۔ تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کم تر ہے، حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔
تجھ سے تو غلام بدر جہاں بہتر ہے کہ جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے ہیں، اور اپنی کوئی مرضی و منشا یا خواہش و آرزو نہیں رکھی، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت بخل کے سلطان اور عظیم المرتبہ حکمران ابراہیم ادہم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ اگر ہمارے کچھ الفاظ غلط ہوں تو ہم معافی کا طلبگار ہیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔